اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ موضوع گفتگو معرفت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے خطبات۔ کل کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر کو گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ذکر الہی، ذکر رسول اور آل رسول اور قرآن کی تلاوت آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ تین چیزیں انسان کے لیے لازم اور ضروری ہیں تاکہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر گھر کہے جانے کے لائق ہو سکے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی تسبیح، چاہے آپ ایک ہی مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ مطلب گھر میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جن میں آپ اللہ کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ کھانے پہ بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے سے فارغ ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو چاہیے اگر آپ کو گھر گھر بنانا ہے اور عالی ترین گھر بنانا ہے اور اسے رہنے کے لائق بنانا ہے اور اسے برکتوں والا بنانا ہے، اسے رحمتوں والا بنانا ہے، تو آپ کو اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی تسبیح کرنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت، تاکہ شیطان بھاگ جائے آپ کے گھر سے، نحوستیں دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہے کہ جہاں جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کی آواز جاتی ہے وہیں وہیں تک اللہ رحمتیں برسانے لگتا ہے اور نحوستوں کو بھگا دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس اتنے بہترین نسخے ہوں اور پھر بھی ان کے گھر میں نحوست ہو، یعنی اتنے بہترین طریقے ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی ہم ان کو فالو نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں، تو یہ ایک طریقہ تھا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا۔ آج کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شہزادی اس گھر میں پیدا ہوئی کہ جس گھر سے بڑا کائنات میں کوئی گھر، بولنا شروع کر دیجئے آپ ہیں، اس گھر سے بڑا کوئی گھر، جس خاندان میں پیدا ہوئی اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے، جن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئی، آدم سے لے کے قیامت تک نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی رسول اس مسئلے میں بی بی کی فضیلت کے سامنے آ سکتا ہے کہ جیسا باپ بی بی کو ملا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب کو چھوڑیے، خود رسول اعظم،
خود مولا علی، خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اب ان کے باپ تو سب سے بڑے ہیں نا بی بی کے، مگر ماں کو دیکھیے بہت عالی شان ماں ہے، بہت عظیم ماں ہے، مگر خدیجہ بھی فاطمہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے۔ تو جیسے ماں باپ باعتبار عظمت شہزادی کو ملے، ایسے دنیا میں کسی کو تو گھر نہیں ملا، خاندان نہیں ملا۔ اب میں ایک جملہ اور دے رہا ہوں آپ کو، جیسے بھائی زینب کو ملے، اب آپ لگائیے کون آ سکتا ہے بی بی کی اس فضیلت کے مقابلے میں؟ جیسے بھائی ملے، آپ سارے بھائیوں کی ہسٹری پڑھ لیجئے، مگر کسی خاتون کو ایسے بھائی نہیں ملے۔ اس لیے کہ میں تھوڑا سا، تاکہ میرے جوان بچوں کو کچھ لذت بھی آ جائے، جوان بھائیوں کو اور چھوٹے بچوں کو، دیکھیے جس بہن کو بھی بھائی ملے تو اگر کوئی بھی آپ پیش کریں گے تو حد سے حد اتنا ثابت کریں گے کہ بڑے جنتی بھائی ہیں، اس سے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر بہت اچھے بھائی بھی کسی بہن کو ملیں تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں بڑے جنتی بھائی ہیں، مگر زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دونوں بھائی جنت کے سردار ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو جس کے دونوں بھائی جنت کے سردار ہو، تو ایسے بھائی بھی کسی کو نہیں ملے۔ آل محمد کے یہاں بیٹیوں کو بہت عزت ملتی تھی، بیٹیوں کو آل محمد کے یہاں بڑی عزت سے نوازا جاتا تھا، باقاعدہ بیٹیوں کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں، باقاعدہ بیٹیوں کے لیے منتیں مانی جاتی تھیں، باقاعدہ نماز شب کے حصے میں مانگا جاتا تھا بیٹیوں کو۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بی بی کی آج شہادت کی شب ہے، اس کو بھی حسین نے نماز شب میں مانگا، یعنی عام نماز میں نہیں، نماز واجب میں نہیں، نماز شب میں۔ تو جسے نماز شب میں مانگا اسے سکینہ کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آل محمد کے یہاں بیٹیاں، اچھا اتنا احترام کیوں بیٹیوں کو دیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ایک رسم دنیا کی چلی تھی بیٹیوں کے بارے میں، ایک رسم آل محمد کی چلی بیٹیوں کے بارے میں۔ جو دنیا نے رسم چلائی تھی وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹیوں کا احترام نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو مار دیتے تھے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں اس رسم کا فالو کرنے والا کون ہے اور آل محمد کو فالو کرنے والا کون ہے۔ اب اگر کسی گھر میں بیٹیوں کو عزت مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آل محمد کے گھر کا پیرو ہے، اور اگر کسی گھر میں بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ انہی جاہلوں کا پیرو ہے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ قرآن مجید ایک نقشہ کھینچتا ہے بیٹیوں کے بارے میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک نقشہ کھینچتا ہے قرآن مجید بیٹیوں کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ سورہ نحل اور سورہ زخرف۔ قرآن مجید کی دو سورہ ہیں، ایک سورہ زخرف اور ایک سورہ نحل۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، آیت نمبر 58 اور 59۔ جا کے یہ ہوم ورک ہے، آپ دیکھیے گا۔ اس میں یہ ہے اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن مجید ہے، انشاءاللہ بڑے لذت آئے گی، بڑا لطف ملے گا اور بڑا ضمیر بیدار ہوگا۔ کیا کہتا قرآن؟ اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب عربوں میں
جاہلیت کے زمانے میں جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو کہتے ہیں جب اسے بشارت دی جاتی تھی تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باقاعدہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ قرآن ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وَهُوَ کظیم، اور غصے کو پیتا تھا وہ، یعنی اتنا غصہ اس کو آتا تھا مگر غصے کو دل میں چھپائے رکھتا تھا وہ۔ کاظم کے معنی غصے کو پی جانے والا، تو کظیم یعنی وہ غصہ آیا ہوا ہے لیکن چھپائے ہوئے ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جا کے پتھروں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، دیوار کے پیچھے چھپ جاتا تھا، پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا تھا، کہتا تھا مجھے کتنی بری بشارت دی گئی، مجھے ایک ایسی بشارت دے دی کہ میرے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اپنے لیے بیٹی کو نحوست سمجھ رہا تھا، باعث ذلت سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا نہ جانے میں نے کتنا برا کام کر دیا یہ معاشرے میں۔ دیکھیے عزیزو، یاد رکھیے، معاشرے میں اگر ایک صحیح بات بھی عیب سمجھی جانے لگے تو معاشرہ اس کو عیبی سمجھنے لگتا ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ میرے استاد محترم ایک مثال دیتے تھے کہ اگر آپ کل سے سب لوگ تقریباً 200 آدمی الٹا کپڑا پہن کے آئیں اور 10 آدمی سیدھا ہی پہن کے آئیں، تو اب مجھے بتائیے کون الٹا ہے کون سیدھا ہے؟ لوگ کسے دیکھیں گے غور سے؟ جو سیدھا پہنے ہوئے ہیں، اور جو الٹا پہنے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیکھے گا کوئی، اس لیے کہ جو کام زیادہ لوگ کرتے ہیں اسے دنیا سمجھتی ہے صحیح ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، اور جس کام کو کم لوگ کرتے ہیں اس کو سمجھتی ہے یہ غلط ہے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ 200 آدمی الٹا پہننے لگے 10 دن تک اور دو آدمی سیدھا پہننے لگے تو دنیا ان دو کو غلط کہے گی، ان کو نہیں۔ تو مزاج دنیا یہ ہے جو کام زیادہ کریں وہ صحیح ہے۔ حسین اور زینب نے کربلا میں آ کے اسی فکر کو غلط ثابت کیا ہے کہ اسے جو زیادہ کریں وہ صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ایک آدمی بھی کر رہا ہے تو وہی صحیح ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ یعنی زیادہ کے کرنے سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہوتا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام۔ آپ اس میں کچھ اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے نہ اپنی مرضی سے گھٹا سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ ان کے یہاں یہ سارے قبیلوں میں رسم نہیں تھی، ان کے سارے قبیلوں میں بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایک قبیلے میں شروع ہوئی، دوسرا قبیلہ خاموش رہا، پھر دوسرے میں شروع ہوئی تو سارے قبیلے خاموش رہے، پھر تیسرے میں شروع ہوئی۔ غلطی کو یہ سوچ کے نظر انداز نہ کیا کریں کہ یہ تو ایک ہی کر رہا ہے، بہت بڑا میسیج ہے اگر آپ سمجھ لیں۔ غلطی کو نظر انداز یہ سوچ کے نہ کیا کریں کہ ابھی تو میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ ایک ہی تو کر رہا ہے، نہیں۔ امام حسین کا مقصد ہے جب بھی غلطی روئے زمین پر شروع ہو فوراً ٹوک دو، اس لیے کہ جب غلطیوں کو عروج ملتا ہے تو یزید بنتا ہے۔ اگر ابتداء اسلام میں غلط آدمی کو ٹوک دیا جاتا تو یزید تک نوبت نہ آتی۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی دیکھیے کیا کیا غلط پھیلتا جا رہا ہے عزاداری میں، اور ہمارا مجمع اور ہمارے مولوی اور ہمارے ذاکرین خاموش ہیں۔ نوحے میں نہ جانے کون کون سی خرافات نوحے کی بنا پر
جسے آپ جو نوحہ سب سے مقدس مانا جاتا تھا، اس نوحے میں بھی خرافات ہمارے نوحہ خان داخل کر رہے ہیں، اور مجمع یہ سوچ کے خاموش ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہا ہے۔ دیکھیں، دین کے کام میں جب بھی کوئی غلط کام آئے گا تو اسے دین کا کام نہ سمجھیے۔ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم عزا کے نام پہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر عزا سے واقعی محبت ہے تو غلط کو عزا میں نہ آنے دو۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ مگر آپ فالو کرتے ہیں تبھی تو جرأت بڑھتی ہے بھئی۔ اگر آپ فالو نہ کریں، آپ ان کو دیکھیں نہیں، یہ جو زیادہ آدمی حرکت کب شروع کرتا ہے؟ جب اسے لوگ دیکھیں۔ لیکن اگر مجھے کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہو تو میں کوئی حرکت بھی نہیں کروں گا۔ تو آپ اتنے چھوٹے سیدھے سادے بچے نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ یوٹیوب کی دنیا میں مجھ سے ماہر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج بنام نوحہ کیا کیا خرافات آ رہی ہے۔ تو لہٰذا امام حسین کی عزاداری اگر منا رہے ہو تو پہلا فریضہ ہے غلط کے خلاف بولنا، اور اگر غلط کے خلاف نہ بولے، آج کل نوحہ خان نہیں ہے، ہیرو ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یہ نوحہ خان نہیں ہے، ہیرو ہیں۔ گانے کی طرز ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جسے یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ گانا ہے یا نوحہ ہے تو وہ گانے پہ ہی جھومنے لگتا ہے، وہ نوحے پہ ہی جھومنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ طرز اس نے کسی اور جگہ سنی تھی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر تمہیں عزت دنیا ہی سے لینی ہے تو عزاداری سے نکل کے لو نا، ہیرو بن جاؤ۔ کس نے کہا آپ کو نوحہ خان بننے کو؟ آپ ماشاءاللہ آپ کی شکل اچھی ہے، آپ کا لہجہ اچھا ہے، تو آپ نوحہ خانی کو چھوڑ کے ہیرو بن جائیے۔ جس طرح لوگ اور کام کر رہے ہیں آپ بھی کام کریے، مگر عزاداری کو مس یوز نہ کریے، اس لیے کہ عزاداری بے وارث نہیں ہے۔ عزاداری کا ایک وارث پردے میں بیٹھا ہے، جب وہ حساب لینے پہ آئے گا۔ اب میں یہ نہیں کہتا ان نوحہ خانوں کی نیت غلط ہے یا صحیح ہے، نہیں، کیا پتا ان کی نیت صحیح ہو، لیکن عمل صحیح۔ اگر ایک آدمی قرآن مجید کو گانے کی طرز میں پڑھنے لگے تو ہر آدمی آواز اٹھانے لگے گا یہ تو گانے کی طرز ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو بھائی اگر قرآن کی تلاوت گانے کی شکل میں نہیں ہو سکتی تو آل محمد بھی بولتا قرآن ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، نوحے کا مطلب ہے رسم الگ ہے، ماتم الگ ہے۔ ماتم بتائیں کسے کہیں؟ ماتم کسے کہتے ہیں؟ جب غم انتہائی عروج پہ ہو، جب انسان کا غم انتہائی عروج پر ہو، جیسے کسی کا کوئی مر گیا اور اب مرا تو اسے صدر رو رہا ہے ایک دم سے، ہائے ہائے، یہ جو کیفیت پیدا ہوئی اس کا نام ہے ماتم۔ سمجھ رہے آپ ماتم کسے کہتے ہیں؟ ماتم فیشن نہیں ہے، ماتم رسم نہیں ہے۔ ماتم جب انسان بہت زیادہ شدت غم میں ہو اور اپنا ہاتھ اپنے سر پہ مار لے یا اپنے سینے پہ مار لے تو اسے کہتے ہیں ماتم۔ اب جب یہ شدت غم کو ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ماتم کے درمیان میں بات بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ ماتم بھی کر رہے ہیں، ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، کہاں سے آئے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماتم بتا رہا ہے شدت غم میں۔ اسی طرح ماتم کے درمیان میں ہنسا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آپ ماتم کے مقصد سے ہٹ گئے، پھر نہ گفتگو کی جا سکتی ہے، نہ ہنسا جا سکتا ہے، نہ کہیں غلط نظر ڈالی جا سکتی ہے، نہ فیشن میں کوئی فیشن کیا جا سکتا ہے۔
اس لیے کہ آپ شدت غم میں ہیں، اور جب آپ شدت غم میں ہیں تو آپ فضائل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب بھائی آپ ماتم کا مطلب آپ شدت غم میں ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو ایسا چل رہا ہے ہندوستان میں، پاکستان کا تو نہیں بتاتا، ہندوستان میں ہمارے ایسا چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی انجمنیں میرے خلاف ہو جائیں گی جو میں آج کا بیان دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ گالیوں تک بھی نوبت پہنچا دے میرے خلاف، چونکہ ان پہ چپک رہی ہے نا۔ تو وہاں کیا چل رہا ہے، نوحہ خان پڑھ رہا ہے اور وہ ایسے ایسے اشارے کرتا ہے کہ جو عزاداری کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ چیک کر لیجئے، ایسا جیسے اسٹیج شو ہو رہا ہو، کبھی یہاں جائے گا، کبھی یہاں جائے گا، کبھی یوں کرے گا، مطلب وہ اشارے جو عزا کے شایان شان، آل محمد کی عزاداری کے شایان شان جو نہیں ہے وہ اشارے کرتا۔ اجا پھر اس میں دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک گروپ تو ہے وہ جو ماتم کر رہا ہے، وہ تو ہیں 50-60، وہ لگے ہوئے ہیں بیچارے، اب وہ علی مرحب کو مارے ہیں یا انتر کو مارے ہیں یا مولا علی کسی ظالم کو مارے ہیں، وہ تو ماتم میں لگے ہوئے۔ ارے بھائی، ماتم آدمی کو بے ہوش بنانے کے لیے نہیں ہے، ماتم آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے ہے۔ اب آپ اتنے پاگل بنے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماتم کہاں پہ کر رہے ہیں۔ ماتم مرحب کے مرنے پہ کر رہے ہیں، ماتم انتر کے مرنے پہ کر رہے ہیں، ماتم مولا علی کے فضائل پہ کر رہے ہیں، کہاں پہ ماتم کر۔ اب خیبر میں علی نے مرحب کو مارا، اب یہ لگے ہوئے بس ایسے ماتم کر رہے ہیں، کہاں پہ۔ اب مرحب ہمارا رشتہ دار ہے کیا بھائی؟ اب آدھے لوگ تو داد دے رہے ہیں اس نوح خان کو اور آدھے لوگ ماتم کر رہے ہیں، ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ ماتم کرنے والا بتاتا ہے میں بہت غم میں ہوں، اور یہ 60 آدمی داد دے کے بتا رہے ہم بہت خوشی میں ہیں، تو ایک ہی چیز سے دو نتیجے کیوں؟ اگر یہ نوحہ ہے تو اس پہ داد کیوں؟ اور اگر یہ منقبت ہے تو اس پہ ماتم کیوں؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی تو صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ماتم کر کیوں رہے ہیں، اور ماتم کا میرے مقصد کیا ہے۔ میرے ماتم کو دیکھ کے اگر دوسرے مذہب کا آدمی بھی ماتم کرنے لگے، اس کا مطلب ہے میں نے اپنے ماتم کو اس تک پہنچا دیا۔ لیکن اب وہ کیا کرے بیچارہ جو دوسرے مذہب کا آیا، لیکن آدھے تو داد دے رہے ہیں خوب ہنس ہنس کے، اور یہ بیچارے ماتم کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ رسم ہے، پھر چونکہ رسم میں ایسا ہو سکتا ہے آدھے داد دیں، آدھے خوشی کریں، آدھے ماتم کریں، لیکن ماتم میں پھر رسم نہیں ہے، ماتم سب سے بڑی عبادت کا نام ہے۔ اس ماتمی کی فضیلت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جہاں آدمی ماتم کرتا ہے وہاں ساتھ میں آ کے امام زمان بھی ماتم کرتے ہیں۔ تو بڑا شرف ہے ماتمیوں کا، لیکن ماتمی تو ہو۔ یہ تو پتہ چلے ایک مجتہد تھے جو بیٹھے تھے، اب ایک ماتمی گروہ بھاگا جا رہا تھا روضہ امام حسین کی طرف، وہ مجتہد امامہ پھینک کے ساتھ بھاگنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے مقدس مجتہد، اتنے بڑے عالم، بھاگنا آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ کہا تم میری شایان شان کہہ رہے ہو، میں نے دیکھا امام زمانہ بھی انہی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ہماری عزاداری بہت پاکیزہ ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا کلام پڑھنا ہے جس پہ داد لینی ہے تو میری گزارش ہے ان انجمنوں سے کہ ان 50 آدمیوں کو بھی کھڑے کر دیجئے، بس آرام سے کھڑے رہیں، کچھ نہ زیادہ کریں، ایسے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں، اور وہ بھی داد دینے لگے ان کے ساتھ میں جو داد دے رہے ہیں، چونکہ فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں نا، تو فضائل اہل بیت پہ ماتم ان کا دشمن کرے گا۔
آپ ماتم فضائل پہ نہ کریے، آپ کھڑے ہو جائیے، جس طرح وہ 50 آدمی داد دے رہے ہیں آپ بھی داد دیجئے، اور جب نوحے کا بیان آئے تو سارے ماتم کرنے لگیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آدھے داد دیں اور آدھے ماتم کریں۔ تو ایک تو یہ چل رہا ہے، دوسرا یہ چل رہا ہے کہ آدمی شہرت کے لیے یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے ان کا تذکرہ کس لہجے میں کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم آل محمد کے تذکرے کے لیے لہجہ بھی پاک ہو، آواز بھی پاک ہو، تمہارے جو اشارے ہیں وہ بھی پاک ہوں، کوئی آدمی تمہیں دیکھ کے غلط نسبت نہ دے سکے۔ ارے بڑا میسیج دیا میں نے آپ کو، اگر سمجھ، غلط میسیج، غلط آدمی کوئی تمہارے اشارے کو غلط نہ کہہ سکے، یہ غلط ہے نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب غلط ہو اور آپ نہ ٹوکیں تو پھر آدمی 50 سال میں یزید تیار ہو جاتا ہے، اگر غلطی پہ نہ ٹوکا جائے۔ اسی طرح جب ان میں یہ رسم پیدا ہوئی لڑکیوں کو قتل کرنے کی، تو اگر سارے قبیلے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہم تجھے بیٹی قتل نہیں کرنے دیں گے، کرتا کوئی؟ لیکن آج ایک نے کیا اسے نے روکا، کل دوسرے نے کیا اسے نے روکا، کل تیسرے نے کیا اسے نے روکا، چوتھے نے کیا اسے نے، جب کسی نے نہیں روکا تو اب وہ پھر رسم بنتی چلی گئی۔ بس ایک ہی خاتون تھی کہ جو اس کے خلاف کھڑی ہوئی، اور اسے کہتے ہیں فاطمہ کی ماں۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میرا مجمع ہے، ایک ہی خاتون تھی جو اس کے خلاف کھڑی ہوئی بچیوں کو دفن کرنے میں۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ اذاب الشر، قرآن پڑھ دوں میں پھر تفسیر بتاتا ہوں، ذرا اچھی سی صلوات پڑھنے مل جل کے محمد اور آل محمد۔ اذاب الشر احدهم بالانثى، جب لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے جا کے، اور چہرہ کالا ہو جاتا تھا، کہتے تھے اسے دفنا دوں یا اسے چھوڑ دوں، اور کتنا برا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نحل۔ تو اب ان میں کئی گروپ تھے، ایک گروپ تو تھا جو پیدا ہوتے ہی مار دیتا تھا۔ عورت کو جب ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو عورت کو جنگل میں لے جاتے تھے، اور جنگل میں ایک گڈھا کھود دیتے تھے، اور وہ ولادت کے وقت اس عورت کو اس پہ بٹھا دیتے، اس گڈھے کے سرے پر، کنارے پر۔ اب پھر وہ ماہر عورتیں دیکھتی تھی لڑکی ہے یا لڑکا، اگر لڑکی ہوئی تو وہیں کی وہیں ڈال دی اس کو گڈھے میں، اور لڑکا ہوا تو پھر اس عورت کو ڈھول بجاتے ہوئے لاتے تھے، تاشے بجاؤ، بڑی عزت کا کام کر کے آئی بھائی، لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا، بڑے مبارکباد کے لیے لوگ جاتے تھے، بھائی لڑکا ہوا، اتنا بڑا کام کرا اس نے کہ لڑکا ہوا۔ تو اس عورت کو بڑی عزت سے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے لایا کرتے تھے، اور اگر بیچاری کے لڑکی ہوئی تو ایک تو لڑکی مار دی وہیں، اور کتنی منحوس ہے تو، کتنی عجیب سی منحوس عورت ہے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ سمجھے جناب یہ تو اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، اسلام سے پہلے کی نہیں ہے، جراثیم اب بھی ہیں، اور جراثیم اگر دوسروں میں ہوں تو کوئی پرابلم نہیں۔ جراثیم ہو رہے ہیں اپنے مولا علی والوں میں، اپنے شیعوں میں۔ ہماری جو مائیں ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں۔ اگر دادی کو خبر دی جائے پوتا ہوا تو مبارکباد بعد میں لے گی، لڈو کا آرڈر پہلے دے گی، اور اگر کہیں گے پوتی ہوئی تو دادی کی بھی گردن جھک جاتی ہے، دادے کی بھی گردن جھک جاتی ہے۔ اسی طرح رشتے دار، اب لڑکی کے پیدا ہونے پہ کون لڈو بانٹے گا بھائی؟ ہوتا نہیں ہوتا ادھر بلکہ بعض ساس ایسی ہے جو اللہ والی ہے، رسول والی، مولا علی والی، عزادار، ماتمدار، ہو سکتا ہے وہ بہو کو تانے نہ دینے لگے، یہ کیا تو نے پیدا کر دیا؟ اب اس سے بڑی قیامت کیا قیامت نہیں ہے کہ عورت ہوتے ہوئے عورت کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی وہ خوشیاں جو بیٹوں کی ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی، بتائیے ایمانداری سے ہوتی ہیں کیا؟ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے فالو کیا ان جاہلوں کو جنہیں قرآن نے جاہل کہا۔
اگر ہم، توجہ چاہتا ہوں، اگر ہم خوشیاں مناتے آل محمد کی طرح، آل محمد نے ہمیں طریقہ بتایا کہ یہ باپ وہ تھے جو زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اور اسلام کہتا ہے کہ ادھر فاطمہ آتی تھی، ادھر نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد ہو۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ادھر بی بی آتی تھی، ادھر نبی کھڑے ہو۔ حد یہ ہے کہ ایک تو ملعون ایسا تھا کہ جس کی بچی کچھ بڑی ہو گئی تھی، بچی بڑی ہو گئی 4-5 سال کی، وہ کہیں باہر تھا، آیا دیکھا گھر میں ایک بچی، بیوی نے کہا یہ تو کسی پڑوسی کی ہے۔ شام ہو گئی، بچی گھر نہ گئی کسی کے، ماں نے بڑا سمجھایا، بچے کہاں مانتے ہیں، آخر میں راز کھلا یہ تیری ہے۔ اس سے پہلے 10 بیٹیوں کو دفنا چکا ہے، 10 کو دفنا چکا تھا، یہ 11ویں تھی۔ کہتا ہے خود آ کے خود بتا رہا ہے، نبی کی خدمت میں آ کے خود بتا رہا، کہنے لگا کہ میں اس بیٹی کو بھی لے کے چلا جو 4 سال کی تھی، اور میں پہنچ گیا جنگل میں نے گڈھا کھودا تو میری داڑھی پہ کچھ مٹی لگ گئی، تو میری بچی نے اپنی فراق سے یا اپنے کپڑے سے میری داڑھی کو صاف کیا، ابو تمہارے یہاں، اور مجھے پسینہ آ رہا تو اب بیٹی صاف کر رہی ہے، کس کے لیے گڈھا کھود رہے ہو؟ میں نے اس کو دفنا دیا، وہ تڑپتی رہی لیکن میں نے نہیں چھوڑا، اور آپ میری عزت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 5 کو مارا، کوئی ایسا جس نے 10 کو مارا، میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے 11 کو مارا ہے۔ نبی نے فرمایا ایک جملہ ہے، من لا یرحم ولا یرحم، اسلام کا قانون ہے جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پر کوئی دوسرا رحم نہیں کرتا، قانون ہے۔ اب تڑپ تڑپ کے رو رہا۔ تو ایسے بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو زیور کے ساتھ دفناتے تھے، مطلب بچی کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے تھے، پھر لے جاتے تھے، پھر زیور کے ساتھ، پیسے کے ساتھ اس کو دفنا دیتے تھے۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے ایسے تھے بیٹیوں کے بارے میں، اور ایک طرف روایت کیا کہتی ہے، ادھر فاطمہ آتی تھی، ادھر نبی احترام کے لیے کھڑے۔ اب یہ جو میرا مجمع ہے یہ کس سائیڈ میں ہے؟ ان کی سائیڈ میں ہے یا ان کی سائیڈ میں ہے؟ اگر ان کی سائیڈ میں ہے تو بچیاں نحوست نہیں ہے، برکت ہیں۔ ارے کائنات میں 2 بیٹیاں ایسی پیدا ہوئیں، اب میں دیکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے، 2 بیٹیاں ایسی پیدا ہوئیں کہ جن میں اتنا احترام ہوا بیٹیوں کا، رسول کی خدمت میں زہرا آتی ہیں تو رسول کھڑے ہوتے تھے، حسین کی خدمت میں زینب آتی ہے تو حسین کھڑے ہوتے تھے۔ اب جتنا مجمع بیٹھا ہے تاکہ اس کی نعرہ حیدری کی آواز عرش تک پہنچ جائے، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، ارے ان ماں بیٹیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک ام ابیہا ہے، ایک زینو ابیہا ہے، ایک اپنے باپ کی ماں ہے، ایک اپنے باپ کی زینت ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ذرا جملہ سنیے، امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، فدخلت علیہ شقیقۃ الحسین، جناب زینب بھائی کی خدمت میں آئیں، فوضع القرآن علی الارض، امام حسین نے قرآن کو زمین پر رکھا اور زینب کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت، دوسری روایت ہے کہ نہیں، قرآن کو سینے سے لگا لیا اور کھڑے ہو گئے زینب کے لیے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اپنی بیوی کے لیے، ایک شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے، شہزادی آپ جب بھی آتی تھیں آپ کے بابا کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے لیے، مگر کسی روایت میں نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں۔
اگر ہوتا ایسا قرآن پڑھتے ہوئے ہوتے تب بھی کھڑے ہوتے زہرا کے لیے، لیکن کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے مگر زینب کے لیے ہے کہ قرآن کو سینے سے لگایا، احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب حسین ہے قرآن ناطق اور یہ قرآن ہے قرآن صامت۔ اب جس کی تعظیم ایک ہی وقت میں قرآن ناطق بھی کرے قرآن صامت بھی کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جس کی تعظیم ایک ہی وقت میں قرآن صامت بھی کرے اور قرآن ناطق بھی کرے اسے، تو ایک طرف وہ احترام، نبی نے فرمایا من کانت عندہ بنت واحدہ، جس مرد کے پاس جس کے پاس ایک بچی ہو، سنیں حدیث، من کانت عندہ بنت واحدہ، جس آدمی کے یہاں ایک بیٹی ہو، کانت لہو خیرن من الف حجہ، نبی فرماتے ہیں یہ اس کے لیے ایک بیٹی کا ہونا 1000 حج سے بہتر ہے۔ ایک بیٹی کا ہونا 1000 حج سے بہتر ہے۔ الف غزوہ 1000 جہاد سے بہتر ہے۔ الف بدنا 1000 قربانیوں سے بہتر ہے۔ الف ضیافہ 1000 مہمانوں کی ضیافت سے بہتر ہے۔ جس کے پاس ایک بیٹی ہو اور وہ بیٹی کی صحیح تربیت کر دے، اس لیے کہ ایک بیٹا بگڑتا ہے تو یعنی ایک بیٹا بگڑا، ایک بیٹی بگڑتی ہے تو یعنی پوری نسل بگڑ گئی، اسی طرح ایک بیٹی ٹھیک ہو گئی تو پوری نسل ٹھیک ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا ایک بیٹی کی تربیت 1000 حج کے برابر، 1000 جہاد کے برابر، 1000 مہمان نوازی کے برابر، 1000 قربانیوں کے برابر۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، من آلا ثلاث بنات، جس آدمی کے 3 بیٹیاں ہو اور 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، کھانا اچھا دے، لباس اچھا پہنائے، مکان اچھا دے، ہر طرح ان کا عزت اور احترام کرے، ادب سکھائے، تعلیم دے، وجبت لہ الجنہ، ایسے باپ پر جنت واجب ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے بیٹی کے؟ 2، حج سے بہتر، جہاد سے بہتر، 4 فائدے وہ ذکر ہوئے، اور ایک فائدہ کیا؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ بیٹیوں کا۔ تیسرا فائدہ، کن سترن من النار، بیٹیوں کی تربیت انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، 4 فائدے اس میں، اور چوتھا یہ سنیے کیا ہے، ما من بیت فیہ البنات، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں بیٹیاں ہوں، مگر اللہ نزلت کل یوم علیہ 12 برکہ و رحمہ، جس گھر میں بیٹیاں ہوں اللہ اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ 12 رحمتیں 12 برکتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک رحمت یہ ہے کہ فرشتے اس کے گھر پہ آتے جاتے ہیں، اور یہ فرشتے ان لڑکیوں کے باپ کے لیے ایک دن میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ مگر کس کے لیے؟ جو بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے۔ سن لے وہ مائیں، بیٹیاں ہو جائیں تو بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں تو اتنا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے۔ البنات رحمت والبنون نعمت، لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں، لڑکے نعمت ہوتے ہیں۔ اب میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں، یعنی اگر ایک عام بیٹی کسی کے پیدا ہو تو جنت واجب کر دے اس کی تربیت، جہنم حرام کر دے، 1 دن کی عبادت سال کے برابر لکھی جائے، اس کی تربیت 1000 حج کے برابر ہو۔ اب جملہ سنبھالیے، دیکھتا ہوں تمہارے ہاتھوں میں کتنا دم ہے۔ جب عام بیٹی کا اتنا ثواب ہے تو جس کے گھر میں زینب پیدا ہو،
جس گھر میں زینب پیدا ہو، جس گھر میں زہرا پیدا ہو، تو جب عام بیٹیوں اتنا ثواب لکھا جاتا تربیت کی بنیاد پر. اب انشاءاللہ تربیت کیسے کرنی وہ تو انشاءاللہ کل آئے گا، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ایک اعلان بھی کرنا ہے، تو یہ ایک اعلان سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو انسان 3 لڑکیوں کو آئے نبی کی خدمت، یعنی بولا 3 لڑکیاں، کہا اگر 2 لڑکیوں کی بھی صحیح تربیت کر دے جنت واجب ہے. کہا 2 لڑکیوں کی، کہا اگر 1 لڑکی کی بھی تربیت صحیح کر دے تو جنت واجب ہے. تو 4 فائدے اسلام نے بتائے لڑکیوں کے. کیا؟ البنات، اور لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں اور لڑکے نعمت ہوتے ہیں. اب ایک سوال ہے، وہ سوال کا جواب تو آنا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ جب اسلام میں لڑکی کی اتنی عظمت ہے تو یہ درگور کیوں کرتے تھے، اور ان کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ بی بی کی ماں. بس ان سب کے خلاف کھڑی ہوئی بی بی کی ماں. کیسے؟ انہوں نے اپنے کچھ عامل ارینج کیے، کچھ خادم، کچھ نوکر، اور ان نوکروں کا کام تھا کہ ان کو بڑی بڑی تنخواہ دیتی تھی جناب خدیجہ. وہ عامل یہ کرتے تھے کہ جنگل میں پھرتے تھے بس، کہ دیکھو اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہو تو اس کو پیسہ دے کے اس کی بیٹی لے لو. اور ہم نے جو ایک ہاسٹل کھولا ہے اس میں ان کی بیٹیوں کو جمع کرتے رہو. سب سے پہلے بیٹیوں کے لیے جس نے ہاسٹل بنایا اسے خدیجہ کہتے ہیں. آج تو کوئی بھی بنائے. تو جناب خدیجہ کے عمال جو تھے، عامل جو تھے، وہ جاتے رہتے تھے جنگلوں میں، صحرا میں. اب ایک باپ مار رہا ہے، لو یہ پیسہ لو بیٹی ہمیں دے دو، یہ پیسہ لو بیٹی ہمیں دے دو. ساری بیٹیوں کو اکٹھا کر لیا. اب کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، سونے کا انتظام، لباس کا انتظام، ہر چیز کا پورا خرچہ جناب خدیجہ اٹھاتی تھی. اب ان بچیوں نے ماں کو تو دیکھا نہیں ہے. اب اس سے بچ کے میں نہیں نکل سکتا عزیزوں، اور اتنی پوری ہسٹری پہنچا دوں گا کہ آپ کو اب ضرورت نہیں ہے کسی جگہ اور ریسرچ کرنے کی کہ کتنی بیٹیاں تھیں اور کیا تھا. اب جب یہ بچیاں پلنے لگی جناب خدیجہ کے یہاں تو یہ رسول کو باپ کہنے لگیں اور خدیجہ کو ماں کہنے لگیں. اب ساری ان بچیوں کی ماں خدیجہ ہو گئی اور سب کے باپ رسول ہو گئے. مگر اب یہ نہ کہیے کہ فاطمہ کے مقابلے پر ہیں. اسی لیے اگر یہ ساری بیٹیاں ہوتی تو نبی ان کے احترام کے لیے بھی اٹھتا. نبی اٹھے تو خالی زہرا کے احترام کے لیے. اب یہ ساری جو جتنی بھی بیٹیاں تھیں یہ پلنے لگی اور جناب خدیجہ ان کو پالنے لگی. تو یہ اسلام پہ احسان کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ نسل انسانیت بڑھانے میں جناب خدیجہ کا اہم رول ہے. اگر یہ ساری بچیاں قتل ہو جاتی نسل انسانی کیسے آگے بڑھتی؟ تو جناب خدیجہ نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد میں توجہ جاتا ہوں اور اس لفظ کو بڑی غور سے سنیے. تو ادھر کا قرآن یہ کہتا ہے ادھر بیٹیوں کی عزت نہیں تھی. اسلام میں بیٹیوں کی کیا عزت تھی؟ اب وہ سن لیجئے. اسلام میں بیٹیوں کی اتنی عزت تھی، اتنی، ایک طرف تو یہ روایات، ایک طرف قرآنی آیات، ایک طرف معصوم کا طریقہ. وہ معصوم کا طریقہ کیا ہے؟ قبلہا، اپنی بیٹی کو رسول چومتے تھے. اور جب کسی نے کہا آپ اتنا بوسہ کیوں لیتے ہیں، کہا جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ کے گلے کا بوسہ لے لیتا. ادھر زینب آئیں، ادھر شہزادی آئیں.
اب ایک فضیلت اور آپ کو سنا دوں. ادھر بیوی آئی, علی نے گود میں لیا, رسول نے گود میں لیا. ارے علی نے نہیں, قرآن نے گود میں لیا, رسول نے گود میں لیا, زہرا نے گود میں لیا. اب ان کے نعرے سے تو مجھے بھی جوش آ گیا. قرآن نے گود میں لیا, رسول نے گود میں لیا, اور حسین نے جھولا جھولانا شروع کیا. یہ بڑی, اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. جس کا جھولا جبرائیل جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں, اور جو زینب کو جھلائے جھولا جھلانا شروع کیا. ادھر سکینہ پیدا ہوئی. ابھی بیٹیوں کا سلسلہ بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں عیبدار بیٹیاں نہیں ہیں, عزت بڑھانے والی بیٹیاں ہیں. فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت آگے نہ بڑھتی, زینب نہ ہوتی تو کربلا آگے نہ بڑھتی, سکینہ نہ ہوتی تو حسین کی مظلومیت پہ مہر نہ ہوتی. یہ بیٹیوں کا سلسلہ ہے ہمارے یہاں. ادھر سکینہ پیدا ہوئی, سکینہ پیدا ہوئی تو رباب آئی اور آ کے کہنے لگی مولا حسین اس نے کچھ پیا نہیں ہے. یہ بھی بڑا سلسلہ ہے. علی نے کچھ پیا نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد نے رسول سے کہا یا رسول اللہ اس بچے نے دودھ نہیں پیا ہے. ارے اماں مہمان میرا ہے. ادھر گود میں آئے, زبان رسالت علی کے دہن میں. ادھر حسن آئے, زبان رسالت حسن کے دہن میں. ادھر حسین آئے. اب اس بات کو آپ کرنا نہ شروع کر دیجئے آج سے ہی کہ جس کے بھی نواسا پیدا ہو وہ جا کے اپنی زبان ڈال دے اس کے منہ میں, اس لیے کہ بگڑ جائیں گے لوگ. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی بگڑ جائے. ارے ابا آپ نے اپنی زبان کیوں دے دی؟ یہاں تو ماسک کا زمانہ ہے بھائی, ہر آدمی ماسک لگائے ہوئے. تو اگر نانا بیچارہ نواسے کو زبان چسانا بھی چاہے تو بتائیے آپ کی بیوی چسانے دے گی؟ نہیں, کوئی بھی نانا, ارے خود نانا نہیں چسائے گا. اور وہ جو اور بیٹھے رہے خبردار اس بڈھے کو کیا ہو گیا بھائی, کمال ہے اس بڈھے کے بھی, چھوٹا تھا بچہ, ارے جراثیم آ جائیں گے بھائی. کرتے نہیں کرتے بتائیے؟ کوئی نانا اس سنت پہ عمل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ مگر نہ یہاں زہرا نے روکا اور خواہش کی زبان چسائیے. زینب نے چوسی, حسن نے چوسی, حسین نے چوسی. کیوں؟ اب نہ کہیے نبی ہم جیسا ہے. ارے میں نے تو لفظ کہہ دیا جو کہنا تھا. اب نہ کہیے نبی ہم جیسا ہے, اس لیے کہ جو جس کے اندر ہوتا ہے وہی منتقل ہوتا ہے. ہمارے اندر جراثیم ہے تو بچے میں جراثیم نہ چلے جائیں. رسول کے اندر علم ہی علم ہے. ایک صحابی ہیں کہ جن سے روایتوں کے انبار ہیں تاریخ میں, اور ان کو کہتے ہیں نبی نے اپنا جھوٹا دودھ پلا دیا تھا تو اتنا حافظہ تیز ہو گیا کہ اتنی ساری روایتیں بیان کر دی. اور جس حسین کو زبان چسائی, جس زینب کو زبان چسائی, حسن کو زبان چسائی, تو جنہوں نے زبان چوسی ہو ان کا کتنا احترام ہے. رباب آئیں, سکینہ نے دودھ نہیں پیا ہے. حسین آئے, لاؤ میری بچی کو میری گود میں دے دو. ادھر بچی کو گود میں لیا, زبان چسانی شروع کی. یہ آل محمد کے بچے ہیں. سکینہ نے بھی حسین کی زبان اگر حسین کی زبان نہ چوستی تو اتنا بڑا صبر کیسے کرتی, اتنا بڑا صبر کیسے کرتی.
میرے مولا فرمایا کرتے تھے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو اس میں میرا دل نہیں لگتا. کتنا پیار ہے اس بچی سے. میں ایک لفظ کہوں تاکہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. حسین کے گلے کا تعویذ ہے سکینہ. جیسے تعویذ آپ سے الگ نہیں ہوتا ایسے سکینہ حسین سے الگ نہیں ہوتے. عباس کی یعنی زمین پہ کم چلی، عباس کے سینے پہ زیادہ چلی. اب میں لفظ کہوں جس پہ آپ کی آوازیں بلند ہوں. جس کا اتنا لاڈ اور پیار تھا اسے شمر نے اتنا ہی مارا، اتنا مارا. ایک روایت آپ کو سنا دوں. حسین کو کتنا پیار ہے. حسین کو حسین کہتے ہیں نہ مجھے نیند آتی ہے نہ سکینہ کو نیند آتی ہے. شب عاشور عباس پہرے پہ ہیں. یہ روایت میں خالی محرم میں پڑھتا ہوں حسین زہرا میں، باقی پورے سال نہیں پڑھتا، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں پڑھوں یہ روایت. شب عاشور ہے اور عباس پہرا لگا رہے ہیں. عباس نے دیکھا اندھیرے میں حسین کے خیمے سے کوئی نکلا اور حسین نے خیموں کے سامنے سے یعنی اس نے جو نکلا اس نے خیموں کے سامنے سے کچھ درختوں کو اکھاڑا. چھوٹے چھوٹے درخت تھے کانٹے دار، ان کو اکھاڑا اور ان کو پھینک کیا ہے. عباس نے کہا کون؟ حسین نے کہا میں تیرا آقا. کہا مولا غلام کے ہوتے ہوئے آپ کیوں نکلے؟ ایسے پرآشوب ماحول میں جہاں لشکر قتل کرنے پہ تیار ہے آقا، یہ غلام حاضر ہے، مجھے بتاتے آپ کو کیا کام ہے. اور مولا یہ آپ کر کیا رہے تھے کہ کچھ اکھاڑ رہے تھے؟ اب عزیزو پورے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصائب سنیے، خالی ایک جملہ سنیے، گھر جائیے، گھر جا کے بستر پہ بھی روئیں گے میری ماں بہنیں اور آپ. تو انہوں نے کہا مولا کیا اکھاڑ رہے تھے؟ کہا عباس یہ کانٹوں دار درخت ہیں. کہا مولا کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ کر رہا تھا کہ کانٹوں درخت اکھاڑ رہا تھا کہیں شام غریبہ میں سکینہ کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے. میں کہوں گا آغا ارے جس سے اتنا پیار سمر کے تازیان اور چلے امام حسین. تو اس بچی نے کہا بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ ہاں. کہا بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ رہے. کہا بابا بس آخری جملے سن لو. بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اور جب حسین نے جانے کو کہا تو کہتے نیند آئے گی جب آپ کی بھول. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹی تو یتیم ہو جائے گی. کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ واقعہ نہ پوچھ، یہ موقع عظیم ہے. ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. ارے ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بندھے گا، ارے تب حال یتیمی کا. بابا ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ کہا مجھے آخری بار سینے سے لگا لو. حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا. ادھر سکینہ اس وقت اٹھی جب ذوالجلال
شام غریبہ آ گئی، سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، بچی مقتل کی طرف دوڑی، بابا اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہے، میں نے چاہا دامن کی آگ بجھا دوں، مگر وہ کہنے لگی شیخ ہمال محمد ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اگر احسان ہی کرنا چاہتا ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ آپ تو کم روئے، اس نے سر پیٹ لیا۔ ارے بچی، یہ رات کی تاریکی، یہ رات کا سناٹا، نجف یہاں سے بہت دور ہے، تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا میرا بابا حسین گود میں لے کے بتایا کرتا تھا سکینہ نجف میں تیرا دادا علی مرتضی یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دادا، میں کہوں گی اے دادا۔ ایک شخص فرات پہ گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، زینب کلثوم تلاش کرتے ہوئے پہنچی، اس شخص کے قریب پہنچی فرات کے کنارے، بھائی کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بی بی میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا۔ کہا ذرا غور کر کے بتا تو نے کسی بچی کو دیکھا؟ کہا نہیں میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، تھوڑی دیر پہلے اس نشیب سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ اب جو زینب چلی کیا دیکھا؟ حسین کے قدموں سے لپٹے، حسین کی آواز آئی آہستہ بولو۔ ایک مرتبہ کہنے لگی بھیا ذرا سنیے، بھیا جب آدمی کو زیادہ پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کو زیادہ پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ بتایا بہن اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے، کہا اور زیادہ ہو، کہا ہونٹ اور زبان دونوں خشک ہو جاتے ہیں، کہا اور زیادہ پیاس کا غلبہ ہو، کہا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بھیا اگر اور زیادہ پیاس ہو، کہا چکر آنے لگتا ہے۔ بھیا اگر اور زیادہ پیاس ہو، کہا آدمی کو کسی وقت چین نہیں آتا، انسان کا گوشت اس کی ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ بھیا سے لپٹ گئی، بھیا ارے سکینہ کا اے سجاد، ارے مجھے چین نہیں آتا۔ اب دوسرا جملہ سن لو، اپنے چہرے پہ ماتم کرو گے دوسرے جملے پر۔ پتہ کہنے لگی بھائی سے، اے بھیا سجاد شمر سے میری یہ خواہش کر دو۔ کہا کیا؟ کہا وہ کہیں اور تماچا مارے میرے چہرے پہ تازیانہ نہ مارے۔ ارے شمر آیا، سجاد نے روکا، شمر نے تازیہ ڈالیا، مارنا شروع ہو گیا۔ آج کی رات آئی، زینب سے کسی نے پوچھا بی بی تم سب سے زیادہ کس بات پہ روئیں؟ اب یہ مسائب بڑے حساس کا ہے، اگر آپ احساس کر لیں۔ زینب یہ بتاؤ، مدینے میں سوال کیا، زینب یہ بتاؤ سب سے زیادہ تم کس بات پہ روئیں؟ حسین کی شہادت نہیں بیان کی، عباس کی نہیں، کہا زندان شام میں۔ اس نے کہا بی بی سارے مصائب تو کربلا میں ہوئے، زندان شام میں کہا ایک بچی کی وجہ سے۔ کہا کیوں؟ کہا جب شام ہوتی تھی تو کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہا ہے۔ کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے آشیانوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے وطن نہیں جائیں گے۔ یہ جملہ مجھے سکینہ کا رلاتا ہے۔
ایک رات کو سکینہ کو سلا دیا، آدھی رات ہوئی تو زینب کے سر پہ ایک ہاتھ محسوس ہوا، زینب نے محسوس کیا چھوٹا تھا ہاتھ، سکینہ سکینہ کیا بات ہے؟ پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے۔ کہا بیٹی نہیں تمہارے بابا نہیں ہے، نہیں پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، میری دادی بھی ساتھ میں تھی، میرا دادا بھی تھا، تمہارے نانا بھی آئے تھے آپ کے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ فاطمہ نے مجھے گود میں لیا، کانوں کو دیکھا، سکینہ درد کیسا۔ سکینہ کانوں میں درد کیسا ہے۔ میں نے ساری باتیں کی، مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ زینب اٹھی، گود میں لیا، سجاد آئے گود میں لیا، رباب آئی گود میں لیا، کسی کی گود میں چھپ نے میرے بابا کو بلا دو۔ یزید کے دربار میں آواز پہنچ گئی، یزید کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ حسین کی بچی کو حسین یاد آ رہے، کچھ رحم آیا، سر کو بھیجا، تشت میں آیا، ہم کسی کا کھانا نہیں لیں گے۔ امام نے فرمایا کھانا نہیں ہے، اب جو تخت سے کپڑا ہٹایا حسین کا کٹا سر، سکینہ نے سر کو گود میں لے لیا، بابا۔ بابا یہ گردن کس نے کاٹ ڈالی؟ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ بچی کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ سجاد کہنے لگے پھوپھی اماں سو گئی، اب جو بازو ہلایا زینب نے چیخ ماری، اے سجاد۔ آخری جملہ سن لو، زینب غسل دے سکتی تھی مگر تاکہ سکینہ کی مصیبت لوگوں تک پہنچے ایک غسالہ کو بلایا، اس نے غسل دیا، غسل دے کے کہنے لگی بی بی اس بچی کو کیا مرض تھا؟ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں نے کرتا ڈالا جا پسلیاں ٹوٹے ہوئے، اے بی بی اسے اتنے تماچے لگے۔ ایک جملہ سن لو، جنازہ تیار ہوا، جنازہ سنیے، جنازہ تیار ہوا، سجاد لے کے جنازہ چلے، عورتیں جنازہ نہیں اٹھاتی، سجاد لے کے جنازہ چلے، زینب نے ہلکے سے اشارے سے جنازے کو رکھا، ایسے لے کے چلے، بیکار میرے ہاتھ ہیں زخموں سے رسن کے، میں توق سنبھالوں یا جنازے کو بیٹھ گئے۔ چچا عباس، ارے مجھ سے سکینہ کا جنازہ نہ اٹھے گا، اے بابا۔ ایک جملہ، بس ایک جملہ، ایک منٹ، انشاءاللہ جتنے بھی مجلس میں ہیں سب سر پیٹ کے روئیں گے۔ بڑا سخت جملہ پڑھ رہا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں، عورتیں قبر میں نہیں اترتی، سجاد بڑی مصیبت میں ہے، کاش ہم ہوتے، سجاد بڑی مصیبت میں ہے، ایک آدمی وہ ہو جو قبر کے اندر اترے، ایک آدمی وہ ہو جو بہن کا جنازہ اٹھائے۔ سجاد کرے تو کیا کرے، قبر کے کنارے بیٹھے، ہلکے ہلکے سے سکینہ کا جنازہ قبر کے حوالے کیا، اور ایک چیخ ماری سجاد نے، جب دو ہاتھ نکلے، لاؤ میری امانت مجھے دے دو، بابا مجھے معاف کر دینا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئے، تماچوں کے نشان،